بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ باب یعنی موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر ایمان، یہ بھی کلمہ طیبہ یعنی ایمان و یقین کے ذیل میں اسی سے متعلق ہے۔ اس باب میں موت کے بعد پیش آنے والے حالات پر ایمان سے متعلق قرآنی آیات اور پھر احادیث بھی آئیں گی۔ ابھی ہم لوگ چند قرآنی آیات کے ترجمے کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آیات قرآنیہ سورہ حج کی آیت ہے، جس میں قال اللہ تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے لے کر ولکن عذاب اللہ شدیدہ تک، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی بہت سخت، جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ سورہ حج۔ آگے سورہ معارج کی آیت ہے وَلَا يَسْأَلُ سے لے کے ثُمَّ يُنْجِيهِ كَاللَّهِ تک، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، باوجود یہ کہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کو جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دے دے، اور یہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ معارج۔ آگے سورہ ابراہیم کی آیت میں وقال تعالی لا ولا تحسبن اللہ سے لے کے وافئدتہم ہوا تک، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندھے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ ابراہیم۔ آگے سورہ اعراف کی آیت میں وقال تعالی والوزن یومئذ سے لے کے بآیاتنا یظلمون تک، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کے ایمان و اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اعراف۔ آگے سورہ فاطر کی آیت میں وقال تعالی جنات عدن سے لے کے فیہا لغوب تک، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا، بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدردان ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ فاتر۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد ہم سبوں کے شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔